एग्रीमेंट किया है? क्या आप ईवान में लेकर आए थे? किसने आपको इख्तियार दिया है कि आप एग्रीमेंट करें जाकर? अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया जिसका मुझे नहीं पता, मीडिया पर वो नहीं आ रहा कि क्या एग्रीमेंट, हाउस के अंदर वो नहीं आ रहा क्या एग्रीमेंट, आपने हर वो काम किया है जिसमें नफरत का इजहार हो, आपने हर काम वो किया जिससे तज़ीक का इजहार हो। ये ईवान मुतनाज़ा फ्रांसीसी मैगज़ीन चार्ली हेब्डो की तरफ से 1 सितंबर 2020 को नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और तौहीन आमेज़ खाकून की इशाअत की पुरज़ोर मज़म्मत करता है। लिहाजा ये ईवान मुतालबा करता है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए। आप अपना लेग वैक्सीन, आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आपको भी मैं वो काम करूँगा, आप अपने हाथ में रहें। अगर पार्लियामेंट को हम एक अखाड़ा ही बनाई रखे और खड़े होकर ये कहें कि मैं स्पीकर साहब मैं आपको जूता मारूंगा, और फिर उधर से भी तो जाहिर है किसी ने आपको जूता ऐसे तो नहीं मारने देना ना, आप एक मारेंगे उधर से 100 जूते आएंगे। हमारी बदकिस्मती है कि शाहिद खकान, अब्बासी साहब जैसे लोग भी इस मुल्क में वज़ीर आज़म तक रह चुके हैं। ये करारदाद मुतफ़िका होनी चाहिए। कल आपने हाउस ख़त्म किया, आज सुबह आपने हाउस बुलाया, आपको ये तौफीक नहीं हुई, ये हुकूमत को तौफीक नहीं हुई कि अपोजिशन से बात तो कर ले कि हाउस बुलाने का मकसद क्या है। मुझे तवक्को थी कि वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी पे बैठे होते और आज ये करारदाद वज़ीर आज़म को पेश करनी चाहिए थी। यहाँ पे वज़ीर मजहबी अमूर मौजूद है, पूरी हुकूमत के वज़रा की लाइन मौजूद है, लेकिन किसी हुकूमती वज़ीर ने इस करारदाद को ओन करने की जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। एक प्राइवेट मेंबर से प्रेजेंट कराई गई है। मुआहदे उनके साथ जो कुछ माह कबल हुए थे, हमारा मुतालबा पार्लियामान के अंदर आपसे यही था कि उन मुआहदात को आप यहाँ पर पेश करें, और जो वज़ीर आज़म ने रात को तकरीर की है हम उसी को हुकूमत की पॉलिसी समझते हैं। उसके बाद जो रात को पेशरफ्त हुई है उस पेशरफ्त के हवाले से भी पार्लियामान को आगाह किया जाए कि TLP के साथ असल मुज़ाकरात किसने किए हैं। जब 22 निहत्ते लोगों को फैजाबाद में खुद गोलियां चलाई जा रही थी और शहीद किया जा रहा था, सारे माहौल के मॉडल टाउन का मंजर आपने देखा है। हालात की सितम ज़रीफ़ी है कि आप अब ये नारे लगाने पे मजबूर हो गए हैं। इंशाल्लाह आप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, इस नारे से हम पीछे नहीं हटेंगे। इस नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, शख्सियत, मोहब्बत अहले ईमान के लिए अपनी जानों से भी बढ़कर है। खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत हर मुसलमान के लिए मुकद्दम है। गुस्ताखाना खाकों पर ऐवान में पेश की जाने वाली करारदाद पर इत्तेफाक तो सियासी जमातों में नजर न आ सका, ताहम इस बात पर अपोजिशन मुत्तफिक दिखाई दी कि हुकूमत इस मामले के हल के लिए, देरपा हल के लिए संजीदा नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब राजा परवेज अशरफ की जानिब से ये एतराज उठाया गया कि हुकूमत इस मामले को पार्लियामेंट में नहीं लेकर आ रही, और आज जब इसी मामले को ऐवान में लेकर आई हुकूमत तो वही पीपल्स पार्टी आज की इस ऐवान की अहम कार्रवाई का बॉयकॉट करती हुई नजर आई। वजूहात जो भी हो, हकीकत यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज इजलास की अहम कार्रवाई का बॉयकॉट किया। दूसरी जानिब हुकूमत जो एक जानिब अपोजिशन की जानिब से तनकीद का सामना करती नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अपने ही घर में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का भी एक बड़ा चैलेंज दरपेश है। इन तमाम तर चैलेंजेस से हुकूमत किस तरह से निबर्दाश्त होगी और गवर्नेंस पर किस तरह से उसको तरजीह बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के अहम सवालात हैं जिन पर नजर डालेंगे। सबसे पहले उन सवालात पर एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान का पहला सवाल है, गुस्ताखाना खाकों पर करारदाद ऐवान में पेश, क्या ऐवान में कौमी इशूज पर सियासी जमातों का रवैया मुनासिब है? पाकिस्तान का आज दूसरा सवाल है, कलअदम तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात पर ऐवान को एतमाद में ना लेने पर पीपल्स पार्टी का इजलास से बॉयकॉट, क्या ये रवैया जमहूरी है? हमारा आज का तीसरा सवाल है, जहांगीर तरीन ग्रुप का हुकूमती कमेटी से मुलाकात से इनकार, क्या वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के दरमियान मामलात तय पा जाएंगे?
ان اہم سوالات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مختلف مہمان موجود ہوں گے. سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال صاحب نے. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب وقت دینے کے لیے. سر آپ کا ہمیشہ سے اعتراض یہ حکومت پر رہا ہے کہ حکومت اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیتی, پارلیمنٹ کا فورم استعمال نہیں کرتی. آج جب پارلیمنٹ میں قرارداد لائی گئی تو کیا وجہ ہے, اپوزیشن متفق کیوں نہیں ہوئی قرارداد پر؟ جی شکریہ. دیکھیے جیسا کہ آپ کے پروگرام کے انٹروڈکشن میں بھی آپ نے کلپس لائے ہیں, پارلیمانی روایات یہ رہی ہیں کہ جب بھی کوئی اتفاق رائے سے ایشو پیش کرنا ہوتا ہے تو حکومت اپوزیشن کے ساتھ پہلے مل کر مسودہ شیئر کرتی ہے اور ایک اتفاق رائے سے ڈرافٹ ایگری کیا جاتا ہے جو پھر ایوان اتفاق رائے سے منظور کرتی ہے. یہی مسئلہ, یہی روایت ہم نے کشمیر کے اوپر اپنائی تھی جب حکومت نے اس وقت بھی یک طرفہ ایک مسودہ جو کہ نامکمل تھا پیش کیا, اپوزیشن نے اس پہ اعتراض کیا اور ہماری انٹرونشن سے وہ مسودہ بہت بہتر ہو گیا اور اس میں انڈیا کے کچھ ایکشنز جن کو وہ نظر انداز کر گئے تھے وہ شامل ہو گئے. آج بھی حکومت نے ہمارے ساتھ ریزولوشن کا مسودہ شیئر نہیں کیا اور جب ایوان کے اندر لے کیا گیا تو ایک وزیر صاحب نے آ کے ہمارے ہاتھ میں دیا اور ہم نے جب اسے دیکھا تو اس میں بہت سارے سکم تھے اور وہ بہت ہی مبہم سی ایک ڈرافٹ تھی. تو ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہر مسلمان کے جذبات ہیں, وہ چاہتا ہے کہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے. آپ پوری اپوزیشن کو اس عمل سے نکال نہیں سکتے, تو آپ جب تک اتفاق رائے نہیں بنائیں گے, ہماری انپٹ لے کر اس ڈرافٹ کو کنسنسس ڈرافٹ نہیں بنائیں گے, کیسے آپ کنسنسس کر سکتے ہیں؟ تو حکومت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. پھر دوسری اہم بات یہ کہ آج وزیر اعظم وہاں پہ موجود نہیں تھے. حکومت کے وزیر داخلہ اور وزیر مذہبی امور جنہوں نے معاہدہ کیا تھا وہ وہاں موجود تھے, لیکن کسی نے اس ریزولوشن کو ٹیبل نہیں کیا. جو آفیشیل بزنس ہوتی ہے اس کو وزیر ٹیبل کرتا ہے, حکومت نے اس کو ایک پرائیویٹ ممبر کے ذریعے لے کیا. لہٰذا ایک طرف حکومت کے وزیر یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قرارداد حکومت کے ایک تنظیم کے ساتھ معاہدے کے نتیجے میں آئی ہے جس میں ہم کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے. دوسری طرف حکومت کی غیر سنجیدگی یہ تھی کہ جب حکومت نے معاہدہ کیا نہ تو وہ معاہدہ ایوان کے سامنے رکھا اور نہ ہی کوئی وزیر اس کے بارے میں پالیسی سٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار تھا, بلکہ ایک نجی بزنس کے طور پہ, پرائیویٹ ممبر کے طور پہ ایک قرارداد اپنے ممبرز بیک بینچر سے پیش کروا دی. تو جو پارلیمان کی کارروائی ہوتی ہے اس میں پرائیویٹ ممبر نان آفیشیل بزنس احسن اقبال صاحب, اگر پرائیویٹ ممبر کی جانب سے یہ قرارداد موو کروائی گئی ہے تو پھر بھی کیا اپوزیشن کے لیے یہ قرارداد اتنی اہم ہے کہ آپ اس میں سکم کی نشاندہی کریں گے اور اس کو پھر جو مزید ترمیم آپ نے کر کے پیش کرنا ہے وہ آپ کریں گے پیش؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ اسی قرارداد میں حکومت نے یہ لکھا ہے کہ جو بھی کوئی سفارتی معاملہ ہے اس کو ریاست کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو جب اس قرارداد کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے اوپر بحث کی جائے, تو آپ کی اپنی قرارداد کے مطابق اس میں سٹیٹ کا ورشن ہونا چاہیے, ریاست کا پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے کہ ریاست کیا کہتی ہے. وہ آپ نے ایک پرائیویٹ ممبر کو جب دے دی وہ تو نان آفیشیل بزنس ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے وہ ہر کسی کے لیے بہت اہم ہے. حکومت نے کہا کہ اس کو ایک کمیٹی کے سپورٹ کر دیں. ہم نے کہا کہ اسمبلی کے اندر روایات ہیں اور رولز اجازت دیتا ہے کہ ہول آف ہاؤس کین بی کنورٹڈ انٹو این اسمبلی. اس مسئلے کے اندر ہر ممبر کے جذبات ہیں, وہ اپنی کنٹریبیوشن کرنا چاہے گا, وہ ڈیبیٹ میں حصہ لینا چاہے گا. یہ تجویز تو عباسی صاحب نے بھی آج پیش کی ہے کہ ہول ہاؤس کمیٹی بن جائے, لیکن عباسی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اس قرارداد یہ ناکافی ہے. اس میں کیا اضافہ کرنا چاہ رہی ہے نون لیگ, کیا اضافے تجویز کر رہی ہے اس قرارداد میں؟ دیکھیے اس میں ہماری اپنی مشاورت کل ہم نے رکھی ہے, کیونکہ یہ ڈرافٹ آج ہی ہم سے شیئر کیا گیا ہے, تو ہم نے جو اس کو بادی نظر میں دیکھا ہے اس کے اندر بہت سے سکم ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ جب ناموس رسالت کے حوالے سے آپ ایک قرارداد لائیں اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے, وہ بہت واضح ہونی چاہیے اور وہ 22 کروڑ عوام کی امنگوں کی ترجمان ہونی چاہیے. وہ کسی ایک تنظیم کے ساتھ حکومتی معاہدے کے تابع نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا اس کے اوپر تمام اپوزیشن پارٹیز ڈیلیبریٹ کریں گی اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ قرارداد واقعی صحیح معنوں میں ہمارے ملک کے عوام کی امنگوں کی ترجمان ہو. احسن اقبال صاحب, قرارداد کے متن میں سفیر کی ملک بدری کی جو حیثیت ہے اس پر بحث کرنے کے حوالے سے بھی امر زیر غور تھا. کیا یہ 22 کروڑ مسلمانوں کی امنگوں کی ترجمان نہیں کرتا یہ جو مطالبہ ہے؟
دیکھیے حکومت نے اس کے بارے میں کوئی موقف پیش نہیں کیا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ قرارداد کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ سفیر یا سفارتکاری کا معاملہ صرف خالصتاً ریاست کی ڈومین میں ہے، اسے کسی تنظیم کے دباؤ کے تحت نہیں کیا جا سکتا. ایک طرف آپ ایک تنظیم کے دباؤ میں سفیر کی ملک بدری کو زیر بحث لا رہے ہیں، اسی قرارداد میں آپ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ کسی کا فیصلہ ملک بدری کا کسی کے دباؤ میں نہیں کیا جا سکتا، یہ خالصتاً ریاست کرے گی. اگر یہ واقعی وزیر اعظم کا جو موقف انہوں نے اپنی تقریر میں دیا ہے وہ گورنمنٹ کا آفیشیل موقف ہے، تو پھر پرائم منسٹر کا فرض ہے کہ وہ ایوان کے اندر آ کے اپنے اس موقف کو لے کرے. آپ اراکین اسمبلی کو اس ریاست کا جو موقف ہے اس سے آگاہ کریں تاکہ اس کی روشنی میں وہ اپنے خیالات فارمولیٹ کر سکیں، اپنا جو وہاں پہ اوپینین ہے وہ بنا سکیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں. اچھا احسن اقبال صاحب، وزیر اعظم صاحب نے گزشتہ روز بھی اپنے بیان میں یہ کہا کہ نون لیگ اور جے یو آئی کلعدم تحریک کے ساتھ مل کر انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں. آج آپ ایوان میں پیش ہوئے، عباسی صاحب کی تلخ کلامی بھی ہوئی، پھر بھی اسپیکر صاحب نے آپ کو جمعہ تک کا وقت دے دیا. اب جو قرارداد آپ پیش کریں گے اضافے کے ساتھ، اس کے تمام تر فیصلوں اور اثرات کی ذمہ داری بھی پھر آپ لیتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور یہ اس کی گواہی پورا پاکستان دے رہا ہے. 2017 میں جو حکومت کا اس وقت اپوزیشن میں یہ تھے طرز عمل تھا وہ بھی ساری قوم کے سامنے ہے اور ہم سب نے بھگتا ہے. میرے اوپر حملہ ہوا ہے اور الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا گھرانہ مذہبی ہے. میری والدہ نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون پاس کرایا اور مجھے پہ ختم نبوت کا الزام لگا کے فائرنگ کرا کے میری جان لینے کی کوشش کی گئی. اور اس کے لیے عمران خان سے لے کے ان کے جو مقامی امیدوار ہیں سب نے ہمارے گھروں پہ حملے کرائے، ہمارے خلاف نفرت لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی، جس کی وجہ سے یہ انتشار پیدا ہوا. آج آپ بتائیے کیا مسلم لیگ نون کے کسی رہنما نے کوئی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے؟ کیا ہم نے جا کے کہیں بلبوں کی قیادت کی ہے؟ اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے بڑا ذمہ داری کا اور میچور قومی کردار ادا کیا ہے. اس کے باوجود وزیر اعظم اپنی تقریر میں ہمیں الزام دیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے آج بائیکاٹ کیا ہے. مذہبی جو اسمبلی میں مذہبی امور کے وزیر ہیں انہوں نے پھر ہمیں کفر کا فتویٰ لگانے کی کوشش کی، جس کے اوپر ہم نے ان کی کافی تنبیہ بھی کی اور ان کو سرزنش کی. دیکھیے یہی وہ سوچ ہے کہ آپ مذہب کو سیاسی کارڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے جہنم اور جنت کے آپ مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں. احسن اقبال صاحب، آپ کے ساتھ پی ڈی ایم میں بھی پیپلز پارٹی نے تحریک چلائی، حکومت کے خلاف چلے. آج پیپلز پارٹی ایوان میں موجود نہیں تھی جو ہمیشہ سے آپ لوگوں کو ایوان میں لے کر آتی رہی ہے. کیا پیپلز پارٹی کو جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے ایوان میں آنا نہیں چاہیے تھا؟ اور کیا آپ پیپلز پارٹی کو دعوت دیں گے کہ آپ کے ساتھ قرارداد میں پھر مشاورت بھی کریں؟ وہ جی یقیناً ہم اس کو ان کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ بھی اپنی انپوٹ دیں، کیونکہ خود پیپلز پارٹی ہی کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کے اپنے ریزنز ہوں گے جس کی بنا پر انہوں نے احتجاجاً آج شریک نہیں ہوئے، لیکن ہم کوشش کریں گے ان سے رابطہ کریں. اور ہم نے اپنی پارٹی میں یہی فیصلہ کیا تھا کہ چونکہ اس مسئلے کی جو حساسیت ہے اور جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر ہمیں کارروائی میں شریک ہو کے اپنا موقف وہاں پر ریکارڈ بھی کرانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ریزولوشن ہو وہ پوری قوم کی امنگوں کی ترجمان ہو، وہ ملک کے بھی مفاد میں ہو اور وہ ہمارے ایمان کی بھی ریفلیکشن کرے. احسن اقبال صاحب، آخر میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو موقف پیش کیا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے، کیا وہ بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پیش کیا جا رہا ہے یا پھر اپوزیشن کی جماعتیں انفرادی طور پہ اپنا نقطہ نظر پیش کر رہی ہیں اس معاملے پر؟ دیکھیے جو پی ڈی ایم کے اندر اس وقت جماعتیں ہیں وہ تو آپس میں باہمی مشاورت سے اپنا موقف پیش کریں گی، لیکن چونکہ پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن کی ایک میجر پارٹی ہے، ہم اس کے ساتھ بھی کوشش کریں گے کہ ایک جوائنٹ اپوزیشن کا موقف جو ہے وہ آ سکے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، اس سارے معاملے پر ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کر رہے تھے. اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب نے. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب وقت دینے کے لیے. سہیل وڑائچ صاحب، گفتگو آج یہ سامنے آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو بائیکاٹ کیا ہے، اب پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی رہی کہ وہ پی ڈی ایم کو ایوان میں لے کر گئی، ضمنی الیکشن ہو، سینٹ کا الیکشن ہو، لیکن آج انتہائی اہم کارروائی کا بائیکاٹ کیا ہے. کیا اسے آپ پیپلز پارٹی کی میچور سیاسی موو سمجھتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ اس ساری صورتحال جو ہے یہ بڑی مایوس کن ہے. پہلے تو حکومت کا رویہ مایوس کن ہے. پہلے سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیوں کیا؟ اگر قرارداد پہلے ہی پاس کرنی تھی تو پہلے ہی پاس کر لیتے، اتنا خون بہانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسری طرف جو اگر یہ قرارداد لانی تھی
تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے مشورہ کر لیتے, ایک متفقہ قرارداد لاتے تو اس کا تاثر بھی اور ہوتا. اور عام طور پر اس طرح کی قراردادیں جو ہیں وہ ہمیشہ متفقہ لائی جاتی ہیں تاکہ پوری دنیا پر اس کا اثر پڑے. اچھا سہیل وڑائی صاحب, دوسری جانب اگر ہم حکومت کے رویے کو دیکھیں تو کل وزیراعظم صاحب نے نون لیگ پر JUI پر الزام لگایا کہ وہ انتشار پھیلا رہے ہیں. آج پھر پارلیمنٹ میں امید کی گئی کہ اتفاق ہوگا قرارداد پر. حکومت کتنی سنجیدہ نظر آ رہی ہے معاملے کے دیر پا حل کے لیے؟ ظاہر ہے حکومت اس معاملے میں تو سنجیدہ ہے ہی کہ کسی طرح کرائسس کو ٹالا جائے, لیکن کیسے ٹالا جائے اور کس طرح سے اس کو ریزالو کیا جائے اس کے بارے میں انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے وہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہنگامے ختم ہو, کرائسس ٹل جائے, کسی طرح ان کی حکومت آرام سے چلتی رہے, لیکن اس کرائسس کو کس طرح سے حل کرنا ہے, کس طرح سے اس کی گتھیاں سلجھانی ہیں, اس بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کچھ پتہ ہے. کہ پہلے جس کام سے انکار کیا پھر اسی کو دوبارہ کر لیا, اور اس دوران میں اتنی شہادتیں ہو گئیں, اتنے پولیس والے جو تھے وہ مرڈر ہو گئے, وہ ان کی کلنگز ہو گئیں, اتنے دن ٹریفک بند رہی, سارا ملک پریشان رہا. سعد رضوی صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا, پھر اب انہیں شاید سنا ہے چھوڑ بھی دیا گیا یا چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ماسوا ہے اس کے کہ یہ بدحواسی ہے. ٹھیک ہے, سہیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. یہاں پر میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صوبائی وزیر برائے جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان صاحب نے. چوہان صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر اس وقت کیا صورتحال ہے مسجد رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر جو واحد مقام رہ گیا تھا مرکزی دھرنے کا, کیا کلیئر ہو چکا ہے؟ مظاہرین واپس چلے گئے ہیں وہاں سے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کے پاس بھی ساری انفارمیشن موجود ہے جو آپ کے ٹی وی چینل نے آج سارا دن کوریج کی اور کل کوریج کی, کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور ابو الخیر زاہد صاحب اور بہت سے علماء اور اکابرین وہ گئے ہیں. انہوں نے جا کے سعد رضوی صاحب سے ملاقات کی ہے کوٹ لکھپت جیل میں. پھر اسی طریقے سے ان کی شورا کے ساتھ شیخ رشید صاحب کا, راجہ بشارت صاحب کا, گورنر چوئی سرور صاحب کی جناب پوری میٹنگز ہوئیں, اور اس میں جو چیز طے ہوئی اس کے مطابق جو ہے وہ اسمبلی کے اندر آج قرارداد پیش کرنے کے حوالے سے اور اس پہ بحث کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ سارا پروسیس آپ کے سامنے ہے. اور ابھی تک تو اللہ پاک کا کرم ہے, حالات ٹھیک ہیں, اور امید ہے کہ اللہ پاک حالات ٹھیک رکھے گا, کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت, ناموس اور ختم نبوت پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں دونوں اطراف میں. اور لیکن آج کے اس پورے کرائسس میں آپ نے ایک چیز دیکھی, پیپلز پارٹی نے جو رویہ اختیار کیا وہ بھی پوری پاکستانی قوم نے دیکھا کہ پچھلے 3 4 5 دن سے کس طریقے سے پوائنٹ سکورنگ ہو رہی تھی ان کی طرف سے, اور پھر جیسے ہی کوئی عملی طور پہ کوئی اپنا رول پلے کرنے کی بات آئی تو وہ پتلی گلی سے جو ہے وہ منافقانہ طریقے سے جو ہے وہ بھاگ گئے. ایک تو وہ ایکسپوز ہوئی پیپلز پارٹی, دوسرا اسمبلی کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو حرکت کی, پرائم منسٹر کا لفظ بھی کہ جو ہے نا انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ ملیا میٹ کر دیا کہ ان کے ساتھ ایکس پرائم منسٹر لکھا ہوا ہے, اور جناب پارلیمنٹ کی روایات کو اور اسپیکر کی جو ڈگنیٹی اور عزت اور وقار ہوتی ہے, اسپیکر کا درجہ جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی رسپیکٹیبل درجہ ہوتا ہے, انتہائی رسپیکٹیبل. وہ جیسا بھی رویہ اختیار کر لے, وہ جیسا بھی جنا کنڈکٹ اختیار کر لے, جو پارلیمنٹیرین ہوتے ہیں جیسے ہی اخلاق کے پارلیمنٹیرین کیوں نہ ہو, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اسپیکر کی اور اس کی سیٹ کی, اس کی جناب عزت, احترام اور وقار کو مقدم رکھنا ہے. لیکن آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے ثابت کیا کہ وہ کس کیٹیگری کے اور کس قبیلے کے جناب فرد ہیں, اور انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی اپنے آپ کو بھی جس انداز سے ڈیگریڈ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا. بات ہو رہی ہے وہیں دوسری جانب حکومت پر یہ تنقید سامنے آ رہی کہ اگر مذاکرات کے بعد یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر آنا تھا تو پھر مذاکرات پہلے جو چل رہے تھے ان کے بعد پارلیمنٹ میں پہلے لے آتے تو یہ خون خرابہ, یہ امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہوتی, تب کیوں نہیں لایا گیا پارلیمنٹ میں؟ دیکھو بات یہ ہے کہ نقطوں میں سے نقطے نکالنا تو بہت آسان ہے, بہت آسان ہے, لیکن چیزیں پریکٹیکلی جو ہے نا, دیکھیں کل پرائم منسٹر صاحب نے بڑی کلیئر کٹ بات کی کہ ٹی ایل پی کا بھی وہی جناب موقف ہے جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کی حکومت کا ہے. دونوں کا جو ہے وہ موقف ایک ہی ہے, لیکن طریقہ کار مختلف ہے. بات یہ ہے کہ فارن ریلیشن کے حوالے سے وہ کوئی گروہ یا کوئی فرد وہ فیصلہ نہیں کرے گا.
فارن ریلیشن کے حوالے سے ایک ریاست کے اندر ریاست کرے گی، اور ریاست جو ہے وہ جمہوریت کے اندر، جس جمہوریت کی ہم اتنی مالا چمتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جمہوریت کو ایک مقدس اور ایک تقدس کا جو درجہ دیا جاتا ہے، جس جمہوریت کے لیے میں بھی بولتا ہوں، سہیل وڑائی صاحب بھی صبح سے لے کے شام تک بولتے ہیں اور آرٹیکل لکھتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں، آپ بھی ٹاک شوز کے اندر صبح سے لے کے شام تک جمہوریت 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 کرتے ہیں. اس جمہوریت کے اندر، اس جمہوری پارلیمانی سسٹم کے اندر ریاست فیصلہ کرے گی، منتخب نمائندے فیصلہ کریں گے، ان کا ہیڈ اور ان کی حکومت فیصلہ کرے گی کہ فارن ریلیشن کو کس طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب ان فارن ریلیشن کے حوالے سے کل آپ کے سامنے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے سارے پروس اینڈ کونز آپ کے سامنے رکھے جو سارے باخبر لوگوں کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کیا کیا ہمارے ساتھ رہی کہ اس پر پیپلز پارٹی کا موقف بھی لے لیتے ہیں. چودھری منظور صاحب نے میں جوائن کیا. چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. چوہان صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کا بھی یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ جمہوری روایات کی بقا پیپلز پارٹی چاہتی ہے، ایوان کا راستہ چاہتی ہے، تو پھر آج بائیکاٹ کیوں کیا ایوان کی کارروائی کا، جبکہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے خود کہا تھا کہ یہ معاملہ ایوان میں لانا چاہیے تھا؟ پہلے تو شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. میری گزارش یہ ہے کہ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ پہلے ہم یہ تنظیمیں ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت بناتے ہیں، پھر ان کو پروان چڑھاتے ہیں، پھر ان کو بہت بڑا کر لیتے ہیں. جب بہت بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ پھر اسی ریاست کے گلے پڑ جاتی ہیں، اور یہ تسلسل کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے، اور بنانے والے اپنے مخصوص مقاصد کے تحت ان کو بناتے ہیں. جیسے ٹی ایل پی کا ہی لے لیں، اس کو نون لیگ کے دور میں جب سلمان تاثیر کو قتل کیا گیا اس دور میں اس کو بنایا گیا. طاہر القادری کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کو ایک اسی نقطہ نظر کے لوگوں کو بنایا گیا، پھر وہ انہی کے گلے پڑی، اور کل تک جو اس کی حمایت کر رہے پی آئی کے لوگ یا شیخ رشید آج ان کے گلے پڑ گئی. سو آج جو ان کی حمایت کریں گے انہیں بھی سوچنا ہوگا کہ یہ کل کو ہمارے گلے بھی پڑیں گے. مجھے یہ بتائیں، ہم چاہتے تھے کہ یہ ایکسپوز ہو جائے، یہ سارا یہ جو تماشا لگا ہوا تھا، یہ اگر فراڈ قرارداد کو پیش کرنا تھا، یہ جو آج ہوئی ہے، اور وہ ماننے والوں پہ بھی قربان جاؤں، اگر یہی کرنا تھا تو یہ جو دونوں طرف سے لوگ مرے ہیں ان کا خون کس کے سارے، کون ذمہ دار ہے ان کا؟ کیا مطلب ہے، کیا گرفتاری چودھری منظور صاحب پھر اس سارے معاملے کا حل آپ کے نزدیک کیا ہونا چاہیے تھا اگر پارلیمنٹ میں نہیں لانا تھا؟ نہیں، اگر اس ریزولوشن پہ انہوں نے مان جانا تھا تو آپ پہلے لے آتے. اس کو گرفتار کرنے سے پہلے انہوں نے کوئی میئر کیا، اس سے معاہدہ کرتے وقت کیا چیزیں دیکھی گئی جو آج پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ریاست کے معاملات میں مداخلت نہ کرے کوئی گروہ یا فرد. اس وقت نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا مطلب. میں کیسے مان لوں میں پورے فرانس کو کیسے گالی دے سکتا ہوں؟ وہ اسی میکرون جو ہے، یہ ایک بگڑا ہوا امیر زادہ، اس کے خلاف جو مظاہرے ہوئے ہیں، جو لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے حصہ لیا، میں ان کو کیسے گالی دے سکتا ہوں؟ میں وہاں پہ جو لاکھوں مسلمان فرانس کے شہری ہیں، میں ان کو کیسے گالی دے سکتا ہوں؟ کیسے ان سے رشتہ توڑ سکتا ہوں؟ اگر آپ کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وہ اگر پاکستانیوں کو نکال دیں پھر مطلب کوئی اس ملک کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ان کو ہم نے اتنا تگڑا کر لیا ہوا ہے، کبھی طالبان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے پھر وہ گلے پڑے، باقی تنظیموں کا بھی حال ہوئی، اور ہم اپنی روش بدلنے کے لیے تیار نہیں. چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، اس اہم نقطے پر آپ سے بات کریں گے. سہیل وڑائچ صاحب سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وڑائچ صاحب، اب سفیر کے ملک بدری پر وزیر اعظم صاحب تو اپنا واضح موقف دے چکے ہیں، اب اس موقف کے بعد پارلیمنٹ میں یہ معاملہ زیر بحث آ رہا ہے، تو کیا پارلیمنٹ پر پھر ذمہ داری ڈالی جائے گی فیصلوں کی، جو بھی فیصلہ سامنے آئے گا؟ دیکھیں نا، یہ بھی اب عجیب بات ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم صاحب نے کل ہی یہ کہا ہے کہ جی یہ فرانسیسی سفیر کو بے دخل نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف آج سارے پی ٹی آئی کے لوگ اس قرارداد کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں جس میں بے دخلی کی بات کی گئی ہے. تو یہ کیا، اس کو کیا کہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی. ایک دن ایک بات کی جاتی ہے، دوسرے دن دوسری بات کی جاتی ہے. کون سا کہیں کہ کون سی بات ان کی کل والی درست ہے یا آج والی درست ہے؟ ٹھیک ہے چودھری منظور صاحب، پیپلز پارٹی کی تنقید ایک جانب ان تنظیموں کے قیام کے بنیادی مقصد کی طرف ہے کہ وہ قیام پارلیمنٹ سے بالا تر کیا گیا، اس کے سیاسی مقاصد کے طور پر استعمال کیا گیا. اب دوسری جانب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اس تمام تر خون خرابے سے پہلے پارلیمنٹ میں قرارداد لانی چاہیے تھی. تو تنظیم کے قیام کا تو بنیادی مقصد وہیں پر رہتا. آپ کی تنقید کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پارلیمنٹ میں دیر سے لانا یا پھر یہ تنظیمیں بنائی کیوں گئی؟
नहीं, देखिए पार्लियामेंट के आप पीछे छुपने की क्या जरूरत है? कल ऐलान कर देते, जो कुछ कहना था कह देते, बाकी चीजें जो कही हैं तो वो भी कह देते। दूसरी बात यह है कि देखिए आपने मुआहदा किया, क्यों किया? उस वक्त नहीं पता था आपको इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फिर अगर मुआहदा किया तो मुआहदा करके ही ले आते कि हमने ये मुआहदा किया है, बताए पार्लियामेंट बताए, हमें रास्ता बताए कि क्या तरीकेकार इख्तियार करें। गिरफ्तारी की, खून खराबा किया, इतना सारा कुछ किया, तो पार्लियामेंट याद नहीं है ये आप लोगों? चौधरी मंजूर साहब, जब हालात इस कदर खराब हो जाएं तो फिर हुकूमतों को मुआहदे करने पड़ते हैं। आप लोगों को भी मुआहदे करने पड़े, नून लीग को भी मुआहदे करने पड़े। नहीं ऐसा नहीं, देखिए मुआहदे अगर करते हैं तो फिर उसको भुगतना भी पड़ता है। अब सवाल ये है कि इसमें कहाँ लिखा है कि फ्रांस के सफीर को बेदखल किया जाएगा? कहीं नहीं लिखा। उसमें तो कहा है कि उसमें बहस की जाएगी, बेदखली के मामले पर बहस की जाएगी, और साथ ही लिख दिया है कि रियासत जो है वो किसी गिरोह या किसी फर्द को इस तरह से नहीं ये फैसले रियासत को करने। क्या करारदाद है? और मानने वालों के भी कुर्बान जाऊं मैं, जिन्होंने इसको मान भी लिया। और चौधरी मंजूर साहब, इसी चीज पर सवाल नून लीग ने भी उठाया है कि इस करारदाद के मतन में कमी है, कुछ इजाफे की जरूरत है, तो फिर आप लोग भी तो ये इतराजात उठाने के लिए ऐवान में जा सकते थे। नहीं, ये करारदाद ही फजूल है। क्या करारदाद है? इसमें क्या है? मतलब हम जाएं ना जाएं, हमारा एक मौकफ है ना। इसमें क्या, हम तो चाहते थे कि ये एक्सपोज हो, ये सामने। नून लीग भी ना जाती तो ये करते ना जी, या करारदाद को पास करते या ये करते, एक्सपोज हो जाते ना। जरूरत क्या थी? तो चौधरी मंजूर साहब, फिर इस सारे मामले पर पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है, एक्सप्लॉइट कर रही है सारे मामले को, जिस तरह से माजी में पीटीआई करती रही है। हम कैसे सियासत कर रहे हैं? हम क्या सियासत कर रहे हैं? आप मतलब सवाल करते वक्त पहले सोच तो लें, हमारा मौकफ तो पहले देख लें। हम क्या सियासत कर रहे हैं? हम जाकर उस तंजीम के पीछे खड़े हो गए, क्या सियासत कर रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं? जब आप ये कह रहे हैं कि इसमें हम एक्सपोज करना चाह रहे हैं हुकूमत को, और दूसरे जाने मामलात आपके सामने हैं, कशीदगी सबने बर्दाश्त की है। एक्सपोज करना चाह रहे हैं, हुकूमत ने गलत मुआहदा किया, हुकूमत ने गलत गिरफ्तारी की, हुकूमत ने गलत मिस हैंडलिंग की, तो अब इसको भी हम चाहते थे कि ये एक्सपोज हो, दोनों हो गए। ठीक है, फ्रॉड करारदाद जमा करवाई की और फ्रॉड, उन्होंने उस फ्रॉड को मानकर धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। मेरा तो सवाल है कि वो बेचारे बेगुनाह जो मारे गए हैं टीएलपी के, या जो बेगुनाह पुलिस वाले मारे गए जो जख्मी, उनका खून किन के साथ है? अगर यही करना था तो पहले करने थे। ठीक है, मंजूर साहब हमारे साथ ही रहेगा। सुहेल वड़ाइद साहब, क्या वज़ीर आज़म साहब को आज के पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी? मेरा ख्याल है कि उन्हें आना चाहिए था, और जिस तरह से वो हमेशा लीड करते हैं फ्रॉम द फ्रंट, जैसे कल उन्होंने तकरीर की थी क्राइसिस के अंदर, और ये तासुर दिया था कि ही स्टिल लीडिंग दिस सिचुएशन। आज भी उन्हें लीड करना चाहिए था और ख़ुद इस मामले को डील करना चाहिए था। पीछे हट के मेरा ख्याल है उन्होंने अपोजिशन को मौका दिया है कि वो तरह तरह की बातें बनाएं, वगरना अगर ख़ुद होते और एक मुत्तफ़िका करारदाद होती तो मेरा ख्याल है कि आज ये मसला बहुत हद तक हल हो जाए। सुहेल वड़ाइद साहब, ये बताइएगा कि फिर इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि माजी में जब ये धरने हुए इसी तहरीक की जानिब से तो पीटीआई ने तो उनका साथ दिया था, अब अपोजिशन के किरदार को आप सराहते हैं या फिर अपोजिशन ने कोई फाल किरदार अदा नहीं किया? मेरा ख्याल है कि अपोजिशन ने कोई अमली किरदार तो अदा नहीं किया मासवाए बयान देने के, और यही दुरुस्त फैसला था, क्योंकि मिलिटेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जमहूरी जमातों को, और ना तशद्दुद ज़दा सियासत जो है उसमें शरीक होना चाहिए। जमहूरी जो सियासी जमातें होते हैं उनका यही रोल होता है। ठीक है चौधरी मंजूर साहब, अब जुमे को पार्लियामेंट का दोबारा सेशन होगा, उसमें नून लीग भी ज़ाहिर है अपनी तजावीज़ के साथ करारदाद सामने लाएगी। पीपल्स पार्टी क्या तब भी बॉयकॉट करेगी? मुस्तकबिल क्या लाहेअमल अपनाएगी पीपल्स पार्टी इस सूरत हाल में? नहीं, अभी हमने फैसला नहीं किया। दूसरा बात यह है कि देखिए, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये रियासती तशद्दुद या रियासती दहशतगर्दी, इनफरादी तशद्दुद या इनफरादी दहशतगर्दी, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये एक दूसरे को जन्म देते हैं, ये एक दूसरे का सहारा बनते हैं, और ये मुल्क जिस तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है, मुझे तो खौफ आने लगा है कि ये हम किसी बड़े तसादम की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आज जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ है, एक साबिक वजीर आजम ने, स्पीकर का रवैया बिल्कुल जानिबदाराना है। आज मैं मजम्मत करता हूँ, अबसार आलम को गोली लगी है, वो बड़ा ओपन बोल रहे थे। जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि मैं जूता उतार के मारूंगा, स्पीकर का रवैया बिल्कुल जानिबदाराना। लेकिन अगर एक मुल्क का साबिक वजीर आजम कहे मैं जूता उतार के मारूंगा, तो लोग तो गोलियां चलाने पे हक बजा ना
मतलब हम क्या किधर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, किसी खौफनाक तसादम की तरफ मुझे ये मुल्क जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चौधरी मंजूर साहब, सियासी जमातों को और सियासी क़यादत को ही मामले को कूल डाउन करना है। अभी एहसन इकबाल साहब हमारे साथ थे, उन्होंने ये कहा था कि एहसन इकबाल साहब ने हमें ये कहा था चौधरी साहब कि पीपल्स पार्टी को वो दावत देंगे कि वो हमारे साथ मिलकर इस करारदाद में मुशावरत भी करें और इसमें जो तरामीम पेश करनी है वो करें। तो क्या पीपल्स पार्टी इस दावत को कबूल करेगी नून लीग की? देखिए, ये हमने पार्लियामेंट्री पार्टी जो है ये उस पर छोड़ा है। अब चूंकि पीडीएम का हिस्सा नहीं है अभी तक, एक ऐसी कैफियत है, तो उसमें जो पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उन्होंने वो रेजोल्यूशन भी, अगर स्पेशल कमेटी बनती है तो उसमें पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी है वो फैसले करेंगे, वो देखेंगे उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। तो इसलिए ये पार्लियामेंट्री है। लेकिन बुनियादी देखें ना, नुक्ता ये है कि ये एक खौफनाक सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर जन्म लेती मुझे दिखाई दे रही है। और बिल्कुल ये जो सियासी जमातें हैं उनको कमजोर किया गया, शौरी तौर पर कमजोर किया गया, ऐसे ग्रोहों को मजबूत किया गया, शौरी तौर पर किया गया, ताकि ये ऐसे ग्रोह फलते फूलते जाएं और जो नेशनल जमातें हैं, जो कौमी जमातें हैं, वो कमजोर हो जाएं और उसके नतीजे में यहाँ पे जो तमाशे करने हैं, जो खेल खेलने हैं, वो खेल सकें। ठीक है, आपके मुताबिक कौमी जमातों को कमजोर करने के लिए खेल खेले जा रहे हैं, जहां पर एक जानिब ये चैलेंज गवर्नमेंट को दरपेश है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत के अंदर भी इख्तलाफात की इतलात हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का एक और चैलेंज दरपेश है। उस पर क्या पेशरफ्त होगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चौधरी मंसूर साहब, आपने गुफ्तगू की, हुकूमत को एक्सपोज किया, पीपल्स पार्टी ने सवालात उठाए कि पार्लियामेंट में पहले मामले को लेकर आना था, अब ये मामला कौमी सलामती का बन चुका है, जमहूरी रवायात की पासदारी भी बहुत ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी क्या किरदार अदा करेगी? बॉयकॉट हमें नजर आ गया है, मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी इस सारी सूरत हाल में? देखिए, 2 दिन का वक्फा है, उस वक्फे के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी है, जिस तरह से हो रही हैं, धरना ख़त्म हो गया है, बाकी चीज़ें अभी डेवलपमेंट्स होनी है। वो उन डेवलपमेंट्स को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी देख रही है, माइन्यूट्रली देख रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी पीछे नहीं हटी, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना रोल अदा किया है, इसमें भी अपना रोल अदा करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन जी मतलब आप इस तरह से, जिस तरह से बिहेव किया गया या इस मसले को डील किया गया है, ये बिल्कुल एक मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत ने इस अहमकाना तरीके से कैसे डील किया है। अगर उसको गिरफ्तार करना था तो उससे पहले उसका रिएक्शन गेज करना चाहिए था कि क्या हो सकता है, उसके लिए क्या प्रेपरेशन थी, कोई भी नहीं। जब मुआहदा किया तो उसके बाद क्या प्रेपरेशन थी, कोई भी नहीं। जब ये खून खराबा हुआ उसकी क्या प्रेपरेशन थी, कोई भी नहीं। जिस तरह से मिस हैंडलिंग किया गया सारे इंसिडेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसके प्रेपरेशन थी, कोई चीज, कोई किसी जगह पे हमें कोई गवर्नमेंट नाम की चीज नजर नहीं आई, ना कोई प्रेपरेशन नजर। अच्छा चौधरी मंसूर साहब, 2 दिन का वक्त है, इसमें डेवलपमेंट ज़ाहिर सामने आएंगी, नून लीग आपसे राब्ता करने की कोशिश भी करेगी, पीपल्स पार्टी का पीडीएम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेगी या अपना इनफरादी सियासी मौक़िफ़ लेकर चलेगी? नहीं, पीडीएम का नहीं इशू है इस वक्त। जो जमातें पार्लियामेंट के अंदर बैठी हैं, पार्लियामेंट के अंदर एक हाउस बिजनेस कमेटी होती है जो स्पीकर से मिलती है, वहाँ पे बहुत सारे फोरम्स हैं जहाँ पे आप बैठकर बात कर सकते हैं। वहाँ पे कमेटीज हैं, सिलेक्ट कमेटीज हैं, मजहबी अमूर की कमेटी है, आप स्पेशल कमेटी बना सकते हैं। तो वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे फोरम है जहाँ पे ना सिर्फ अपोजिशन बैठ सकती है, हुकूमत के साथ भी बैठकर उन फोरम्स पे बहुत सारे इश्यूज पे डेली बात होती रहती है। ये कोई अनहोनी नहीं होती पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंसूर साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से सारी सूरत हाल पर हमें आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जहांगीर खान तरीन और उनके हम ख्याल अरकान का जो ग्रुप सामने आया है वो हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होगा, सुहेल वड़ाइच साहब से इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک. سہیل وڑائی صاحب, جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف جو مقدمات بنائے گئے ہیں, کیا یہ حکومت کے بلا تعصب احتساب کا بیانیہ ہے یا پھر یہ انتقامی کارروائی ہے جو وہ خود بھی جس کا انکشاف کرتے ہیں؟ یہ تو تاریخ فیصلہ کرے گی, لیکن بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ترین صاحب سے جو ہی یہ ڈفرینسز بڑھے, جو ہی پارٹی کے اندر ان کے ساتھ ایک دوسری لابی ڈیولپ ہوئی, تب ہی ان کے خلاف مقدمات سامنے آئے. تو ان مقدمات کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ یہ ان کی بنیاد سیاسی وجوہات ہیں, اور یہ اگر صرف کرپشن وجہ ہوتی تو بہت پہلے سے الزامات لگ رہے ہوتے اور بہت پہلے سے کارروائی ہوتی, لیکن یہ جب صلح ہوتی ہے تو ان مقدمات پر عام طور پر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, اور جو ہی پھر لڑائی ہوتی ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے لگتا ہے کہ اس میں سیاست. سہیل وڑائی صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں لابی کا ذکر کیا ہے, کون سی لابی ہے جو جہانگیر ترین صاحب کے خلاف ہے اور کون اراکین ان کے معاملات حل کروانا چاہتے ہیں؟ کہ دونوں طرح کی لابیز کیبنٹ کے اندر بھی موجود ہیں, وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں بھی موجود ہیں. ترین صاحب کے حامی بھی ہیں, جیسے پرویز خٹک صاحب ان کے بہت دوست ہیں, اور اسد عمر صاحب ان کے مخالف ہیں. اسی طرح اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری جو ہیں وہ مخالف ہیں. تو یہ بڑی واضح طور پر دو لابیاں ہیں جو کہ ترین صاحب کے معاملے میں مصروف ہیں. سہیل وڑائی صاحب, ایک جانب جہانگیر ترین صاحب کا حکومتی کمیٹی سے ملنے سے انکار, پھر وزیر اعظم سے ملاقات کا اندیا, اور اب افطار ڈنر ملتوی. کیا یہ برف پگھل رہی ہے یا پھر دوریاں مزید بڑھ رہی ہیں؟ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے, میرا خیال ہے رابطے ہو رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی برف پگھل رہی ہے. ہاں, یہ کتنی برف پگھلے گی اور کتنی نہیں پگھلے گی یہ دیکھنے کی بات ہے. میرا خیال ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ٹوٹلی ریزالو ہو جائے, لیکن کچھ نہ کچھ معاملات چلتے رہیں گے. دوسری طرف فارورڈ بلاک بھی قائم رہے گا, یہ فارورڈ بلاک بھی آگے جا کے کوئی نئی شکل اختیار کرے گا, اور فی الحال مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی طرح ہوگا, کبھی ٹھنڈا ہو جائے گا معاملہ, کبھی گرم ہو جائے گا. یہ مکمل طور پر ریزالو ہونے والا نہیں ہے. تو سہیل وڑائی صاحب, جیسا کہ حکومت بھی کہتی ہے اگر ادارے آزاد ہیں, حکومت فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہوتی, کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے, تو پھر جہانگیر ترین صاحب وزیر اعظم صاحب سے کس امید پر ملنا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ترین صاحب خود تو نہیں ملنا چاہ رہے, ان کا گروپ ملنا چاہ رہا ہے. اور دیکھیں, بیانیہ حکومت کا بیانیہ بھی تو ہمارے سامنے ہی بنایا گیا ہے نا. یہی ترین صاحب جو تھے یہ کیبنٹ میٹنگز میں بیٹھتے تھے, یہی ترین صاحب کیبنٹ کو بریف دیا کرتے تھے, یہی ترین صاحب زراعت کے بارے میں, آبپاشی کے بارے میں, مہنگائی کے بارے میں پالیسیاں بنایا کرتے تھے. اور پھر بیانیہ بدلا کہ نہیں, ترین صاحب تو مافیا کے رکن ہیں, ترین صاحب تو شوگر مافیا کا حصہ ہیں. تو یہ بیانیہ بھی بدلتے رہتے ہیں, اور سوچ بھی سیاست کے ساتھ ساتھ جو سیاسی ایکٹیویٹیز, سیاسی تبدیلیاں آتی ہیں تو بھی سوچ بھی اور اس کا بیانیہ بھی بدل جاتا ہے. اپنی گفتگو میں آپ نے فارورڈ بلاک کا ذکر کیا تھا, جہانگیر ترین صاحب مختلف پیشیوں پر انتہائی فیصلوں کا اشارہ دیتے رہے ہیں. کیا فارورڈ بلاک بننے کے خدشے سے وزیر اعظم صاحب بلیک میل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, بڑی تھن میجورٹی ہے, اور ظاہر ہے تھن میجورٹی جو ہے اس سے خطرہ تو محسوس ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب نے بالکل اس طرف توجہ ہی نہ دی گئی ہو. دوسری طرف ترین صاحب بھی ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہتے. ابھی یہ لو کی لڑائی ہے دونوں طرف سے. ابھی جو سارے کارڈز ترین صاحب نے بھی نہیں دکھائے اور سارے کارڈز عمران صاحب نے بھی نہیں دکھائے. عمران صاحب بھی نہیں چاہتے کہ ترین صاحب آخری حد تک چلے جائیں, اور ترین صاحب بھی نہیں چاہتے کہ وہ آخری حد تک چلے جائیں. تو ابھی یہ لو کی لڑائی ہے. اول تو یہ ہے کہ لو کی لڑائی میں اسی طرح ٹھنڈی اور گرم لڑائی چلتی رہے گی بوقت ہے کہ سیاسی حالات کوئی نیا رخ اختیار کریں, جس میں ترین گروپ یا فارورڈ بلاک جو ہے اپنا کوئی نیا رول ادا کرے. جس وقت تک کوئی اور سیاسی سرگرمی نہیں ہوتی, کوئی اور سیاسی تبدیلی نہیں آتی, یہ فارورڈ بلاک بہت آگے نہیں جائے گا. یہ آہستہ آہستہ دباؤ بڑھاتا رہے گا, لیکن اتنا دباؤ نہیں بڑھائے گا کہ یہ پارٹی سے ہی باہر ہو جائے. سہیل وڑائی صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب خان صاحب کے قریب کچھ مشیر ہیں, ان سے شکوہ کرتے ہیں, اور جو ان پر کیسز بن رہے ہیں الزام ان مشیروں پر لگاتے ہیں. اپوزیشن بھی انہی مشیروں پر الزام لگاتی ہے. تو کیا اپوزیشن کو جہانگیر ترین صاحب سے رابطے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ اطلاعات ہیں آپ کے پاس ایسی؟ میرا خیال ہے ابھی تو ایسی سٹیج نہیں آئی, لیکن ایک وقت ایسا ضرور آ سکتا ہے. ابھی فی الحال تو ایسی صورتحال نہیں ہے. نہ ترین صاحب کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل جائیں, کیونکہ ترین صاحب کی جو پچ ہے وہ پی ٹی آئی ہے.
पी टी आई के अंदर रह कर ही वो अच्छा खेल सकेंगे। अगर वो पी टी आई से बाहर निकल के खेले तो मेरा ख्याल है कि उनकी गेम ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ैच साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आज एक अफसोसनाक खबर सामने आई। साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम साहब पर कातिलाना हमला किया गया जिसमें वो ज़ख्मी हुए। अबसार आलम की तबीयत और उनकी हालत अब ख़तरे से बाहर है। मुल्क की मुख्तलिफ सहाफ़ती और सियासी हलकों की जानिब से अबसार आलम साहब पर इस कातिलाना हमले की मज़म्मत भी की जा रही है और हम सब अबसार आलम साहब की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।